پیش کر دوں گا. میری یہ خواہش ہوگی کہ اس میں یہ کوشش کی جائے کہ نہ صرف قرآن مجید کا پس منظر آپ پر واضح ہو جائے، قرآن مجید کس موقع پر نازل ہوا اس بات کی وضاحت ہو جائے، اور یہ بات بھی معلوم ہو جائے کہ قرآن اب اپنی کیا تاریخی حیثیت رکھتا ہے اور کس نوعیت کی کتاب ہے. بلکہ اس کے ساتھ قرآن مجید کو سمجھنے کے اصولوں کے ساتھ خود اس کی اپنی نوعیت کتاب کا پورا تعلق بھی واضح ہو جائے. یہ بات خود قرآن مجید ہی سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کے لیے ہدایت کا اہتمام کیا ہے تو اس کا پہلا مرحلہ تو وہی ہے جس کو ہم فطرت کی ہدایت کہتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہوا کہ انسان اس دنیا میں نابینا بنا کر بھیج دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں بھی واضح کی ہے اور انسان کا تجربہ اور مشاہدہ بھی اس کی تصدیق کرتا ہے کہ انسان کو خیر و شر کا شعور دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا. قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ جب ہم نے انسانی نفس کی تشکیل کی ہے، جب انسانی نفس کو ہم نے وجود بخشا ہے، جب اس کو ہم نے یہ صورت دی ہے تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس میں دو چیزوں کو الہام کر دیا. ایک اس چیز کو کہ وہ اپنے میلانات، اپنی خواہشات، اپنے جذبات اور اپنی رغبتوں کو بے لگام چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دیں، اور انہیں پابند حدود کرنا چاہے تو پابند حدود کر کے رکھ سکیں. عربی زبان میں پہلی چیز کو حدود کہتے ہیں اور دوسری چیز کو تقویٰ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ شعور دے کر دنیا میں بھیجا. یہ دوسرے لفظوں میں کہیے تو بالاجمال مختصر طریقے پر وہ ساری ہدایت ہے جس ہدایت کی انسان کو ضرورت تھی. لیکن اللہ تعالیٰ خود یہ بات قرآن مجید میں بتاتے ہیں کہ اس کی تفصیلات میں اختلافات ہونا شروع ہو گئے. یعنی ایسا ہوا کہ جیسے ہی انسان نے شعور کی آنکھ کھولی، چیزوں پر غور کرنا شروع کیا، اپنے تجربات کی روشنی میں آرا قائم کرنی شروع کی، تو صلاحیت اس کے اندر دونوں طرح کی رکھی گئی تھی. اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی تفصیلات میں اختلافات ہونا شروع ہو گئے. تب اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی ہدایت کا اہتمام کرنا شروع کیا. انبیاء علیہ السلام کی اس ہدایت کی ضرورت کو قرآن مجید نے ایک اور پہلو سے اس طرح واضح کیا ہے کہ انسانوں کے مابین جب اختلافات ہوئے، ان کے لیے کسی صحیح نتیجے پر پہنچنا مشکل ہو گیا، وہ ہدایت کے بارے میں بحث مباحثے کا شکار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا کہ وہ ان پر انذار کریں، یعنی ان کو خبردار کر دیں کہ وہ جو رویہ اختیار کر رہے ہیں اس کے نتائج ان کے لیے کیا ہوں گے. ان کو بشارت دے دیں کہ اگر وہ صحیح رویہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا اجر ان کا منتظر ہے. اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کتابیں نازل کی. ان کتابوں کے نزول کا مقصد یہ تھا کہ انسان یہ بات بالکل فیصلہ کن طریقے سے سمجھ سکے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. ان کے اختلافات کے مابین یہ کتابیں فیصلہ کر دیں. چنانچہ خاص طور پر قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ الذی انزل الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی ہے، اور یہ محض ایک کتاب نہیں ہے، یہ در حقیقت ایک میزان ہے، حق و باطل کو پرکھنے کی ایک کسوٹی ہے، فیصلہ کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے. اگر اس کتاب کی طرف لوگ رجوع کریں گے تو لیقوم الناس بالقسط، وہ حق کے معاملے میں، دین کے معاملے میں ٹھیک جگہ پر کھڑے ہو جائیں گے. یعنی ان کو صحیح فیصلہ کرنے میں مدد ملے گی، اور وہ اس درجے میں صحیح فیصلہ کرنے میں قابل ہو جائیں گے کہ جس کے لیے قسط اور انصاف کا لفظ شاید سب سے زیادہ موزوں ہے. یعنی وہ انصاف کے ساتھ حق و باطل کے بارے میں یہ طے کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کس چیز کو اختیار کرنا ہے، کس چیز کو ترک کرنا ہے. یہ تو بالکل ایک اصولی بات ہے.
جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اور کتابوں کے بارے میں کہی ہے۔ اب اس کے بعد جب ہم تاریخ کے پس منظر میں اس کو رکھ کے دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے پہل تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت زبانی تعلیمات کی صورت ہی میں دی جاتی ہے، اور ایک لمبے عرصے تک یہی سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ انسان کے پاس لکھنے کی صلاحیت کے مواقع پیدا ہو گئے، اور پھر صحیفوں کی صورت میں بھی یہی ہدایت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دینا شروع کر دی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن صراحت کے ساتھ یہ بتاتا ہے کہ ان کو بھی کچھ صحیفے دیے گئے، کچھ ایسی تعلیمات دی گئی جو تحریری صورت میں لوگوں کے لیے محفوظ کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر سب سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنی شریعت کا پہلا بیان، اپنی پہلی مفصل ہدایت کہتا ہے، وہ تورات ہے۔ تورات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں انسان کی جس ضرورت کو پورا کیا گیا ہے وہ زیادہ تر وہ ہے جس کا تعلق قانون اور ضابطے سے ہے۔ تورات کے اس پس منظر کو سامنے رکھ کر یہ بات بھی بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی ہدایت بھی ہمارے پاس موجود ہے یا جس صورت میں بھی ہم کو دی گئی ہے، خواہ وہ پرانی تعلیمات کی صورت میں ہو، خواہ وہ صحیفوں کی صورت میں ہو، خواہ وہ تورات کی صورت میں ہو یا بعد کی کتابوں کی صورت میں ہو، وہ اصلاً دو ہی معاملات سے متعلق ہے۔ ایک یہ کہ ہم کو اس دنیا میں کیا ماننا ہے اور کیا نہیں ماننا، اس دنیا کے بارے میں ہم کو کیا رائے قائم کرنی ہے، اپنے وجود کے بارے میں کیا رائے قائم کرنی ہے، ہمارے لیے وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو ایمان لانے کی ہیں اور کیا چیزیں ہیں کہ جن کی طرف ہمیں التفات نہیں کرنا۔ اس کو قرآن مجید اپنی اصطلاح میں الحکمہ سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے ہم فلسفے کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی ایک چیز یہ ہے کہ انسان کو اپنے وجود کی حقیقت معلوم ہو جائے، اپنی ابتدا معلوم ہو جائے، اپنی انتہا معلوم ہو جائے، اگر اس کا کوئی خالق ہے تو اس کے بارے میں اس کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، اور اس پر یہ بات واضح ہو جائے کہ اپنے خالق کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے اس کو کیا کرنا ہے۔ دوسری چیز جو اسی پر متفرع ہوتی ہے، اسی سے نکلتی ہے، اسی بنیاد سے اٹھتی ہے، وہ ہمارے اخلاقی وجود کا شعور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ بالکل پیور فلسفی کی بات کریں تو وہ دو ہی چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ ما بعد الطبیعیات کے میٹا فزکس کے حقائق کیا ہے، اور دوسرے یہ کہ ہمارے لیے اس دنیا میں باہمی رابطہ قائم کرنے کے لیے اخلاقی بنیادیں کیا ہیں، یعنی ہماری ایتھکس اور ہماری مورل شخصیت یہ زیر بحث آتی ہے۔ تو اس کو قرآن مجید اپنی اصطلاح میں الحکمہ سے تعبیر کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں بھی انسان کو بڑی تفصیلی ہدایت اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے دی، اگرچہ بنیادی طور پر یہ ہدایت بھی اس کی فطرت میں موجود تھی، لیکن جب ضرورت پڑی تو اس کی تفصیلات کی گئی، اور جب انسان نے اس میں غلطی کھائی تو اللہ نے اس غلطی کو دور کیا۔ دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر نعمت کے طور پر نازل فرمائی وہ قانون اور ضابطہ ہے۔ انسان اس دنیا میں اس طرح کا واقع ہوا ہے کہ اس کو اپنی انفرادی زندگی کے لیے بھی اور اپنی اجتماعی زندگی کے لیے بھی کچھ ضوابط کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان اپنا انفرادی وجود بھی قائم نہیں رکھ سکتا جب تک کچھ قانون قاعدے بنا کر زندگی بسر نہ کرے، وہ اپنا خاندانی وجود بھی برقرار نہیں رکھ سکتا جب تک کچھ قانون قاعدے بنا کر اپنے آپ کو ان کا پابند نہ رکھے، اور وہ اپنی اجتماعی زندگی جس میں قبیلے سے پھر آگے چل کر ریاست وجود میں آتی ہے اس کو بھی قائم نہیں رکھ سکتا۔ اور اب تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی سطح پر بھی کوئی معاملہ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ کچھ قانون، کچھ قاعدے، کچھ ضابطے انہی اخلاقی اصولوں کی بنیاد پر بنا نہ لیے جائیں۔ اور دنیا اب اس کی ضرورت محسوس کرتی ہے کہ عالمی تعلقات اور معاملات میں بھی ان قوانین اور ضابطوں کا شعور انسانوں میں پیدا کیا جائے اور ان پر لوگوں کو متفق کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ قانون اور ضابطے، یہ وہ قواعد جن قواعد کے مطابق انسان اپنی ذاتی، اپنی انفرادی، اپنی خاندانی، اپنی معاشرتی، اپنی اجتماعی اور اپنی تہذیبی زندگی کو منظم کر سکے، اس کو قرآن مجید نے شریعت کی اصطلاح یا الکتاب کی اصطلاح سے بیان کیا ہے۔ تو یہ بھی انسان کی ایک ضرورت تھی کہ اس میں اس کی رہنمائی کی جائے۔
یہ جتنا سارا دین ہے، اس سارے دین کو جو دینے کا عمل ہوا ہے، اس میں جب ہم تورات کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب کا سب قانون ہے۔ آپ تورات کو پڑھیں، اصل میں کتاب استثناء جو ہے ڈیٹرونومی، وہی اصل تورات ہے۔ اس کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں نہ صرف یہ کہ کچھ اخلاقی اصول ضوابط دیے گئے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ایک پورا قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، اور کتاب کا عام طریقہ بھی وہی ہے جو کسی قانون کی کتاب کا ہوا کرتا ہے، یعنی ضوابط کا بیان ہے۔ اس لیے آدمی کو اس کتاب کو سمجھنے یا اس کی طرف رجوع کرنے میں کوئی خاص دقت نہیں پیش آتی۔ ایک سادہ طریقے پر جو ضروری ہدایات ہیں وہ ایک فہرست بنا کے انسان کو دے دی گئی۔ یہ قانون اور یہ ضابطہ جو تورات کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، پھر اس کے اندر ظاہر ہے کہ ایک روح چاہیے۔ یہ قانون اور ضابطہ دنیوی قانون اور ضابطہ نہیں ہے، یہ خدائی قانون اور ضابطہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق جو اس کی اصل بنیاد ہے، اس تعلق کے حدود یہ واضح رہنے چاہیے۔ چنانچہ یہی چیز ہے کہ جس کو پھر تورات میں اللہ تعالیٰ نے اجمال میں واضح کیا تھا، زبور میں اس کی تفصیل کر دی۔ یعنی جب ہم زبور کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ دعائیں، وہ مناجاتیں ہیں جو انسان کے اندر سے اٹھتی ہیں اور اپنے پروردگار کے ساتھ اس کے تعلق کو بیان کرتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ انسان کے جو عبودیت کا شعور ہے، جو اصل میں سارے قانون کی بھی بنیاد ہے، دین کی بھی بنیاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے تعلق کی بھی اصل اساس ہے، اس کو زبور نے اپنا موضوع بنا لیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے باہمی ربط میں انسان جس جگہ غلطی کرتا ہے اور وہاں وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں جس قانون کی پیروی کر رہا ہوں اس کے پیچھے کیا چیز موجود ہے، مجھے اصل میں کس اخلاقی اصول پر کھڑے ہو کر اس قانون کی پابندی کرنی ہے، یہ یہود کے ہاں ختم ہونا شروع ہوئی ہے، یا یوں کہیے کہ بعض معاملات میں غائب ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تب انجیل میں اس کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اگر آپ اس کا خلاصہ کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تورات میں قانون ہے، زبور اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبودیت کے تعلق کا نہایت خوبصورت بیان ہے، اور انجیل میں پھر اس حکمت کو نمایاں کیا ہے، اس فلسفے کو نمایاں کیا ہے جو اللہ کی شریعت کے پیچھے کار فرما ہوتا ہے، اور جس میں حقیقی ایمان اور حقیقی اخلاقیات انسان کو قانون کا پابند کرتی ہیں۔ چنانچہ پہاڑی کے بعض کو آپ اگر پڑھیں سرمنت باؤنڈ تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام ایک ایک تورات کے قانون کو لیتے ہیں اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ تم کو یہ حکم دیا گیا تھا، اس کے پیچھے یہ روح تھی، تم کو اس بات کا پابند کیا گیا تھا جبکہ حقیقت یہ تھی، تم سے یہ تقاضا کیا گیا تھا لیکن اس کے پیچھے جو مقصود کار فرما تھا تم نے شاید اس کو بنا دیا ہے۔ ایک ایک چیز کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ جو دین تمہیں دیا گیا تھا اس میں کس چیز کی کیا اہمیت تھی۔ کوئی چیز اگر پاؤں سیر تھی تو تم نے اس کو چھٹانک بنا دیا، اور کوئی چیز چھٹانک تھی تو اس کو اٹھا کر تم نے پاؤں سیر بنا دیا۔ تو اس کی نوعیتیں وہ واضح کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ بڑا ہی معروف جملہ جو اس موقع پر ان کی زبان سے نکلا ہے کہ بدبختوں تم مچھروں کو چھانتے ہو اور اونٹوں کو نگلتے ہو۔ تو اس طریقے سے گویا انہوں نے دین کی حکمت، دین کی روح یہ واضح کرنے کی کوشش کی۔ قرآن مجید جب نازل ہوا ہے تو اس وقت قانون کے معاملے میں بھی بہت سے معاملات ایسے تھے جو مغالطے کا شکار ہو چکے تھے، حکمت کے معاملات میں بھی بہت سے پردے پڑ چکے تھے، اور خود جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبودیت کے تعلق کی بنیادیں ہیں وہ بھی بڑی حد تک فلسفے اور تصوف کے نتیجے میں دوسری صورتیں اختیار کر چکی تھی۔ چنانچہ قرآن اس ساری حکمت اور اس سارے قانون کی ایک جامع کتاب، ایک جامع شاہکارہ ادب کی حیثیت سے نازل ہوا۔ یہ قرآن مجید کا تاریخی پس منظر ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت فطرت میں دی گئی تھی، پھر انبیاء علیہ السلام کی زبانی تعلیمات میں منتقل ہوئی، پھر اس کے بعد تورات کے ذریعے سے اس کو ایک قانون اور ضابطے کی شکل دی گئی، پھر وہ عبودیت کے ظہور کی شکل میں زبور میں نمودار ہوئی، پھر اس کی حکمت کو جس طریقے سے انجیل میں واضح کیا گیا، اس سب کچھ کو ایک مرتبہ پھر ایک نئے انداز، نئے اسلوب، ایک بڑی ندرت کے ساتھ قرآن مجید میں جمع کر دیا گیا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا الہامی کتابوں میں پس منظر ہے۔ قرآن مجید کے اس تاریخی پس منظر پر ایک نظر ڈالنے کے بعد اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے موضوع کے لحاظ سے یہ کس نوعیت کی کتاب ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا
کہ تورات میں یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا کہ قانون کو جیسے سادگی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے بالکل اسی طریقے سے بیان کر دیا۔ زبور میں یہ طریقہ اختیار کیا کہ بجائے اس کے کہ کوئی فلسفیانہ نوعیت کی بحث کی جائے، دعاؤں اور مناجاتوں کی صورت میں خدا اور بندے کے تعلق کو نہایت محکم طریقے سے واضح کر دیا گیا۔ اور انجیل میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ نہایت خوبصورت تمثیلوں کی صورت میں حقائق کی وضاحت کر دی گئی۔ تو قرآن مجید میں طریقہ کیا ہے؟ اب اس پر ہم ایک نظر ڈالیں گے کہ اس کی کیا نوعیت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب کس طرح سے تصنیف فرمائی ہے، کس طریقے سے یہ ہمارے سامنے آئی ہے۔ اس کو جاننے کے لیے یہ سمجھ لیجئے کہ نہ تو قرآن مجید میں تورات کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ آپ اس کو کھولتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے لیے ایک احکام کی فہرست ہے جو بیان کرنا شروع کر دی گئی ہے، تم یہ کرو تم یہ نہ کرو، یہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا۔ یہ دعاؤں اور مناجاتوں کا مجموعہ بھی نہیں ہے، جس طریقے سے مثلا ہندو مت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی کتابیں ایسی ہیں کہ جو صرف منتروں کا یا دعاؤں اور مناجاتوں کا مجموعہ ہے، جیسے کہ زبور ہمارے یہاں ہے، تو یہ طریقہ بھی اختیار نہیں کیا گیا۔ قرآن مجید میں یہ طریقہ بھی اختیار نہیں کیا گیا کہ کچھ واعظ ہیں جو متفرق طریقے پر بعض تمثیلات میں حکمت کو بیان کرتے ہیں، یہ طریقہ بھی اختیار نہیں کیا گیا۔ اس کے بالکل برخلاف جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف ایک پیغمبر ہے، یہ پیغمبر ایک مخصوص مشن پر کھڑے ہو گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے اور ان کے مخاطبین کے درمیان مکالمہ ہے۔ اصل میں یہی مکالمہ، یہی مخاطبہ ہے جو قرآن مجید کی صورت اختیار کر دیا۔ یعنی یہ اگر قرآن کے پورے کانٹینٹ پر آپ نگاہ ڈالیں اور اس کو شروع سے لے کے آخر تک پڑھیں تو یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن میں اس کے بالکل برخلاف جو طریقے پہلے اختیار کیے گئے، ایک مکالمے کا انداز اختیار کیا گیا ہے، یعنی ایک بولنے والا، بات کرنے والا ہے جس نے ایک پیغام پہنچانا ہے، اس کے کچھ مخاطبین ہیں اور اس کو ایک مخصوص مشن دے کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ وہ اپنے مخاطبین کو یہ بتاتا ہے، ان کی غلطیوں پر انہیں متنبع کرتا ہے، اس پر بحث کرتا ہے، ان کے اعتراضات کے جوابات دیتا ہے، سوالات اٹھاتا ہے، ان سوالات کا جائزہ لیتا ہے، پھر اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ قانون کی بھی وضاحت کر دیتا ہے، کسی موقع پر حکمت کی کسی پہلو کو بھی نمایاں کر دیتا ہے، اور بے نظیر دعاؤں اور تمثیلات کی صورت میں بھی حقائق کو واضح کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ساری چیزیں تو ہیں ہی جو پہلی کتابوں میں ہیں، لیکن اس سب کو یہ صورت دے دی گئی۔ آپ اس کو ایک سادہ مثال سے اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ کسی بڑے غیر معمولی کسی رائٹر کا کوئی ڈرامہ پڑھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں بھی وہ کچھ حقائق آپ تک پہنچانا چاہتا ہے، کوئی پیغام آپ کو دینا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ ضوابط، کچھ قاعدے بھی آپ کو بتانا چاہتا ہو، لیکن اس کا طریقہ کیا اختیار کرتا ہے؟ اس کا طریقہ بھی اختیار کرتا ہے کہ کبھی ایک کردار کبھی دوسرا کردار گفتگو کرتا چلا جاتا ہے یا معاملات پیش آتے چلے جاتے ہیں اور ان کے اندر وہ اپنی بات کو واضح کرتا چلا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کا جب ایک عام آدمی مطالعہ کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کتاب کی اس نوعیت سے واقف نہیں ہوتا تو بعض اوقات اس کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ جس میں یک بیک جب میں اس میں داخل ہوا ہوں تو بنی اسرائیل مخاطب ہو گئے ہیں، یہاں قریش مکہ مخاطب ہو گئے ہیں، یہاں مدینے کے انصار مخاطب ہو گئے ہیں، یہاں مسلمانوں کے کوئی خصوصی معاملات جو اس وقت چل رہے ہیں وہ زیر بحث آ گئے ہیں۔ تو یہ چیز وہ اس وقت تک نہیں سمجھ سکتا جب تک اس کتاب کی نوعیت کو بہت اچھی طرح نہ سمجھ لے۔ میں نے اس کو اپنی کتاب اصول و مبادی میں اس طرح تعبیر کیا ہے کہ قرآن مجید ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، یعنی ایک پیغمبر کو جب اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے کھڑا کر دیا گیا ہے تو اس کے بعد کیا بات ہوئی ہے، کیا اعتراضات ہوئے ہیں، کس طرح کا مکالمہ ہوا ہے، اس نے کیسے سمجھایا ہے، کن باتوں کو واضح کیا ہے، یہ عمل بالکل اسی فطری طریقے سے ہوتا چلا گیا ہے اور پھر قرآن مجید میں اس کو محفوظ کر لیا گیا ہے۔ یعنی قرآن مجید ایک لحاظ سے اپنے اس دور کی ایک نہایت خوبصورت تاریخ بھی بن گیا ہے۔ کیا ہوا، بات کہاں سے شروع ہوئی، کن مراحل سے گزری، کہاں پہنچی اور پھر اس کے بعد کیا نتیجے اس سے نکلے۔ اب اگر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ اس نوعیت کی کتاب ہے تو دیکھیے اس سے کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں اور وہ مسائل ہماری پوری علمی تاریخ پر پھیل گئے ہیں۔ اس وجہ سے میں یہ چاہوں گا کہ یہیں رک کر قرآن مجید کے اس خاص پہلو کے بارے میں چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔
قرآن مجید کیونکہ ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا، اس میں بات کرنے والا بات کر رہا ہے اور اس کے کچھ خاص مخاطبین ہیں، تو یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ متعین کر لیا جائے کہ بات کیا ہو رہی ہے، کن سے ہو رہی ہے، کس موقع پر ہو رہی ہے اور کس لحاظ سے ہو رہی ہے، یہ ناگزیر ہو جاتا ہے۔ اگر یہ چیز متعین نہ کی جا سکے تو بعض اوقات ایسی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جن کو رفع کرنے میں پھر صدیاں لگ جاتی ہیں۔ میں چند موٹی موٹی باتوں کے بارے میں آپ کو متوجہ کروں گا۔ دیکھیے قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ بقرہ میں، آپ نے بہت سنی ہوگی، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر نہایت تاکید کے ساتھ اور پورے زور کے ساتھ یہ کہا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ میں لازماً تم لوگوں کو آزماؤں گا، اور پھر اس کے بعد ان آزمائشوں کی تفصیل کی، یعنی تمہارے جان و مال میں نقصان ہوں گے، تمہارے باغات اجڑیں گے، تمہیں بھوک کی تکلیف سے دوچار ہونا پڑے گا، میں لازماً اس آزمائش سے تمہیں گزاروں گا۔ اور اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان میں کسی استثناء کی گنجائش نہیں ہے، بلا نبلونکم، یعنی یہ گویا ایسے موقعوں پر کہا جاتا ہے کہ جب آپ اپنے حتمی فیصلے کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں، میں یہ کام کر کے رہوں گا، یہ ہو کر رہے گا، اس کو تم کسی طرح روک نہیں سکتے، گویا جب آپ اپنا ایک قانون، ایک ضابطہ، ایک اٹل حقیقت بیان کرتے ہیں تو تب یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ آیت پڑھنے کو ہر شخص پڑھ لیتا ہے اور اس کا مطالعہ بھی کر لیتا ہے، لیکن جیسے ہی ہم انسانی زندگی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہوتا، یعنی یہ تو ایک ایسا واقعہ ہے کہ کوئی شخص بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ غربا ہیں جن کے اوپر مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں، آتی چلی جاتی ہیں بہت سے لوگوں پر۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ بہت نیکوکار ہوں گے لیکن اللہ نے ان کو بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں، اور معلوم ہوگا کہ زندگی میں جب انہوں نے آنکھ کھولی ہے تو اس وقت سے لے کر زندگی کے آخری مرحلے تک کوئی حادثہ ہوا ہی نہیں، اسی طریقے سے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ سوال سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اگر یہ کوئی عمومی خطاب تھا، اس میں تمام انسانوں کے بارے میں کوئی قانون اور ضابطہ بیان کیا گیا تھا، اس میں سب لوگوں کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا تھا، چلیے تمام انسانوں کا چھوڑ دیں، مسلمانوں ہی کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا، تو یہ جس طریقے کا بیان ہے، جیسے یہ بات کہی گئی ہے، اس طرح کی صورتحال تو ہمیں حقیقی دنیا میں یا حقیقی زندگی میں نظر نہیں آتی۔ اس کے بالکل برخلاف بہت سی چیزیں ہمارے سامنے، اور اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو سینکڑوں کی تعداد میں مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ جو نظر آ جاتی ہیں، اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیکی، بدی، خیر، شر، بھلائی، برائی، اس کے امتیاز سے قطع نظر بھی بہت سے معاملات پیش آتے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے یہ کوشش کی کہ کوئی اس کا ایسا محل تلاش کر لیا جائے کہ جس میں کسی طرح اس کی توجیہ ہو جائے، تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ اچھا اگر کوئی آدمی اللہ کے دین کی جدوجہد کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو تو اس کو تو یہ لازماً تکلیفیں پیش آئیں گی، لیکن بڑے بڑے مصلحین کی زندگی کا اگر آپ جائزہ لے کے دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں بھی اس کا اطلاق کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اب ظاہر بات ہے کہ پھر کہیں غلطی ہو رہی ہے نا، یعنی کوئی جگہ ہے کہ جہاں پر بات کو سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے۔ قرآن مجید کا جو میں نے آپ کے سامنے بنیادی مضمون عرض کیا ہے کہ وہ پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، اب اس میں رکھ کے اس کو دیکھیے، یعنی اسی بات کو اس کے اندر رکھ کے دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قانون قرآن میں بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ کسی پیغمبر کو دنیا میں بھیجتے ہیں تو اس پیغمبر کی قوم کے اور اس کے درمیان ایک کشمکش برپا ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ وہ فیصلہ جو قیامت میں سنائیں گے وہ اسی دنیا میں سنا دیتے ہیں، یعنی جو فیصلہ قیامت میں انسانوں کے بارے میں ہونے والا ہے، اور اس فیصلے میں نیکوکاروں کو اللہ تعالیٰ نے خاص امتیاز بخشنا ہے اور بدکاروں کو سزا دینی ہے، یہ عمل اللہ تعالیٰ ایک نہایت ہی مختصر پیمانے کے اوپر اس پیغمبر کی قوم میں کر دیتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے۔ اچھا اب یہ بھی عمل ہوتا ہے تو اس میں 10، 15، 20، 30 سال لگتے ہیں، یعنی ایک عرصہ ہوتا ہے۔ اس عرصے میں کچھ ماننے والے ہوتے ہیں، کچھ نہ ماننے والے ہوتے ہیں، تو نہ ماننے والوں کے اوپر تو اللہ کا عذاب آتا ہے، جیسے کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اچھی طرح سے حق بتا دیا تو پھر اس کے بعد وہ عذاب آیا اور قوم مٹا دی گئی، جیسے قوم سمود پر آیا، جیسے قوم عاد پر آیا۔ اس کے ساتھ جو خود پیغمبر کے ساتھی ہیں ان کے لیے خود آزمائش کا ایک قانون شروع ہو جاتا ہے کہ ان کو جزا ملنی ہے،
تو ان کو ایک بڑی آزمائش کے اندر سے گزارا جاتا ہے اور یہ لازماً پیش آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اگر آپ غور کریں تو اس میں جو امتحان بیان کیے گئے ہیں بالکل اسی ترتیب کے ساتھ پیش آئے، یعنی جیسے ہی وہ مکے میں ایمان لائے تو یہ معاملہ شروع ہو گیا، پھر اس کے بعد جب وہ مدینے میں آئے تو یہ تمام مراحل ان پر گزر گئے، اور جب وہ ان مراحل سے گزر گئے یعنی بھوک کی تکلیف بھی آ گئی، اس کی مثالیں ہیں، میں اس میں اگر جاؤں گا تو ایک بڑی تفصیلی گفتگو اس پر کرنا ہوگی۔ اس میں باغات کے اجڑنے کے مواقع بھی پیدا ہو گئے، اس کی بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ اس میں لوگوں کو جان دینا پڑی، اس کی بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ تو یہ اس پورے کے پورے مجموعے کے اوپر یہ سب کچھ گزرا، اور بالکل اسی طرح گزرا جس طرح اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب آپ اس پس منظر میں اس کو رکھ کے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں جو آزمائش کا یا امتحان کا قانون بیان کیا گیا ہے، یہ قانون در حقیقت ایک مخصوص صورتحال کا قانون ہے۔ اس کو ہم دنیا میں اگر تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں معاملہ اس طرح نہیں کر رہے، وہاں انہوں نے ایک دوسرے قانون کے مطابق معاملہ کر رکھا ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ کچھ کو صبر کی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، کچھ کو شکر کی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کہیں کہیں تبدیلی بھی پیدا کرتے رہتے ہیں، اور کبھی صدیوں تک معاملہ ایک ہی طریقے سے چلتا رہتا ہے۔ یعنی وہاں ایک دوسرا قانون ہے کہ ایک جگہ کے اوپر آپ یہ دیکھیں گے کہ دولت ہی دولت ہے، نعمت ہی نعمت ہے، ایک خاندان کے بعد دوسرے خاندان کی طرف منتقل ہوتی چلی جاتی ہے، اور کہیں اگر مصیبت اور تکلیف آنے لگتی ہے تو اس کا کوئی علاج ہی سمجھ میں نہیں آتا، آتی چلی جاتی ہے۔ تو وہاں ایک دوسرا قانون ہے، اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے، لیکن میں نے آپ کو مثال دی کہ اگر اس کو اس کے صحیح پس منظر میں رکھ کے نہ دیکھا جائے تو پھر اس سے کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ تو ہمارے اور ہمارے پروردگار کے تعلق کا مسئلہ ہے، یعنی اگر آزمائش کے قانون کو جو بہرحال ہے ہمارے ساتھ، اس کو ہم اس آیت سے اخذ کرنے کی کوشش کریں گے تو کیسی غلط فہمی میں پڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ بیان کیا ہے قرآن مجید میں کہ جب ہم کسی پیغمبر کو اس طریقے سے بھیجتے ہیں تو جیسے میں نے عرض کیا پھر اس کی قوم پر ایک خاص وقت گزرنے کے بعد ہمارا عذاب آ جاتا ہے۔ اس عذاب کے آنے کی میں نے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ پیغمبر اور اس کے ساتھی بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں تو عذاب آسمان سے آتا ہے، جیسے کہ قوم نوح پر آیا، قوم عاد اور قوم سمود پر آیا۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ پیغمبر کو کہیں اقتدار حاصل ہو جاتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں اقتدار حاصل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ پھر اس پیغمبر کے ساتھیوں کو آخری مرحلے میں یہ حق دے دیا جاتا ہے کہ وہ نہ ماننے والوں کے اوپر اس عذاب کو اپنے ہاتھوں سے نافذ کرتے ہیں۔ اس کو قرآن نے ایک قانون کے طور پر بیان کیا ہے کہ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب تمہارے ہاتھوں سے یہ عذاب نازل کرے گا۔ اس عذاب کے تحت کچھ احکام ہیں جو قرآن میں دیے گئے ہیں، جن احکام کا بڑا تفصیلی بیان سورہ توبہ میں ہے۔ یہ سورہ قرآن مجید کی ایسی سورہ ہے کہ جس سورہ میں اصل میں وہ آخری عذاب ہے جو قریش پر بھی اور عرب کے اہل کتاب پر بھی نازل کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس سورہ پر کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی، قرآن مجید میں یہ اس کلمے سے خالی ہے، کیونکہ یہ عذاب کی سورہ ہے تو اللہ کی رحمت کی صفات کا یہاں اظہار موضوع نہیں سمجھا گیا، اور اس سے یہ بھی اشارہ کر دیا ہے کہ سارا کا سارا قرآن خدا کی رحمتی کا بیان ہے، لیکن بہرحال کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کا قہر اور انتقام بھی نمودار ہوتا ہے، اور یہ سورہ گویا اس کا نمونہ ہے۔ اس میں اب بہت سے احکام دیے گئے ہیں، ان احکام میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ یہ تمہارے سامنے اس وقت جو مشرکین ہیں ان پر اللہ کی حجت پوری ہو گئی ہے، یہ خدا کے عذاب کی زد میں ہے، ان کے اوپر فرشتے آسمان سے عذاب نازل کرتے ہیں، اب چونکہ دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا تو تم ان کو جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو۔ اس آیت کو ایک آدمی وہاں سے اٹھاتا ہے اور وہ اس پس منظر سے واقف نہیں ہے تو وہ اس سے یہ قانون اخذ کر لیتا ہے کہ ہمارے اور دنیا کے تمام غیر مسلموں کے درمیان اصل تعلق یہی ہے کہ جب ہمیں موقع ملے گا ہم ان کی گردن پر تلوار رکھیں گے اور اس قانون کے مطابق فقتلوا المشرکین، تمام مشرکین کو قتل کر ڈالیں گے۔ چنانچہ یہ بھی کوئی ایسی اجنبی بات نہیں ہے۔ اس وقت جو لوگ دنیا میں جہاد کر رہے ہیں، اگر آپ ان کی دستاویزات پڑھیں، ان کے فتاوا کا مطالعہ کریں تو وہ سورہ توبہ کی اسی آیت کو زیر بحث لاتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں بچوں کے لیے نصاب بنایا گیا تو اس میں بھی خاص طور پر اس سورہ کو رکھا گیا کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے مابین کیونکہ تعلقات کو اصلاً یہی سورہ بیان کرتی ہے تو اس وجہ سے بچپن ہی سے لوگ اس بات سے واقف ہو جائیں
کہ جیسے ہی وہ دنیا میں قدم رکھیں گے تو ان کو تمام مشرکین کے گلے کاٹ دیں گے. تو یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک پس منظر کو جب آپ بالکل درست طریقے سے نہیں جانتے تو اس کے نتیجے میں کتنے معاملات اس طریقے سے دوسری صورت اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو قرآن مجید کس نوعیت کی کتاب ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے. یعنی ایک پیغمبر ہے اور اس پیغمبر نے اپنی قوم کے ساتھ اپنے مخاطبین کے ساتھ گفتگو شروع کی ہے. اس نے ایک خاص جگہ سے بات شروع کرنی ہے, ایک خاص جگہ تک پہنچانی ہے. یہ ساری کی ساری حدود قرآن مجید میں بیان کر دی گئی ہے, اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے. اس قرآن مجید کے اس پہلو کو اگر اچھی طرح ہم سمجھ لیں تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کے بعد وہ کتنے معاملات ہیں جو موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے لیے بڑی حد تک خفت کا باعث بنے ہوئے ہیں اور جن میں صحیح نقطہ نظر کو سمجھنے اور سمجھانے میں بڑی دقتیں پیش آتی ہیں, وہ بہت آسانی کے ساتھ وہ ان کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو ارتداد کی سزا کا قانون ہے, یعنی اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دیتا ہے تو عام ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ اس کو موت کی سزا دے دی جائے گی. ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو جب ہم اپنے تہذیبی غلبے میں کھڑے تھے تو شاید کوئی بڑے سوالات پیدا نہیں کرتی تھی, لیکن موجودہ زمانے میں اس میں بہت سے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. یہ معلوم ہوتا ہے کہ اچھا کیا اس دنیا کے اندر انسان کو یہ آزادی حاصل نہیں ہے کہ وہ جو دین چاہے اختیار کر لے؟ کیا ہمارے ہاں اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ دین کو اختیار کر لے گا تو پھر اس کے لیے غور و خوض کا دروازہ بند کر دینا لازم ہو جائے گا؟ کیا دنیا ہی میں جزا و سزا کا حق انسانوں کو دے دیا گیا ہے؟ ایسے بہت سے سوالات جو ہیں وہ اس کے نتیجے میں پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن جب آپ اس کو اسی سارے پس منظر میں رکھ کے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس قانون کا کوئی تعلق در حقیقت مسلمانوں کے موجودہ معاشرے, موجودہ حکمرانوں, موجودہ عدالتوں یا ان کے موجودہ افراد کے ساتھ نہیں ہے اور بالکل دوسری نوعیت سے ہمارے سامنے بعض حقائق نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو قرآن مجید پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے, یہ اس کا موضوع ہے. اس کے اندر اس کو رکھ کے پہلے دیکھا جائے گا جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا, پھر یہ سمجھا جائے گا کہ اس کے پیغام کا آفاقی پہلو کیا ہے, یعنی وہ کیا چیز ہے جو وہاں سے اٹھ کر پھر ہم تک پہنچتی ہے اور آ کر پھر ہمارے پورے زندگی کے احوال کا احاطہ کر لیتی ہے. قرآن کی اس نوعیت کو جاننے کے بعد اب ایک اور پہلو جو قرآن مجید کا ہمارے سامنے آتا ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے, اور وہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے اس کی تاریخ آپ کے سامنے بیان کی تو پورا کا پورا قرآن دین کی پہلی کتاب نہیں ہے, دین کی آخری کتاب ہے. یعنی یہ صورتحال نہیں ہے کہ قرآن سے دین شروع ہوا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہم کو کہ میں نے اپنی ہدایت فطرت میں رکھی, پھر آدم علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں کو دینا شروع کی, پھر پے در پے انبیاء آئے, پھر میں نے کتابیں نازل کی اور پھر اس کے بعد آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی, ان پر قرآن نازل کیا گیا. تو اس اعتبار سے قرآن مجید گویا دین کی آخری کتاب کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے. جب وہ دین کی آخری کتاب ہے تو آپ دیکھیے اس کے کچھ فطری نتائج نکلتے ہیں. جو دین پہلے سے موجود ہے, اس کے مخاطبین اس سے واقف ہیں, اس پر عمل پیرا ہیں, اس کو جانتے ہیں, وہ اس کی تفصیل نہیں کرے گا. یعنی اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے. آج اگر مثال کے طور پر یہاں اللہ کی کوئی کتاب نازل ہوتی ہے تو وہ یہ لوگوں کو نہیں بتائے گی کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے, لوگوں کو یہ نہیں بتائے گی کہ زکوٰۃ کی شرح کیا ہے, لوگوں کو یہ نہیں بتائے گی کہ حج کرنے کے مناسک کیا ہے. وہ اس ساری چیزوں کے معاملے میں صرف اتنی مداخلت کرے گی جہاں کوئی غلطی ہو رہی ہے, کسی بات کو سمجھنے میں لوگوں نے غلطی کھائی ہے یا اپنی طرف سے کوئی چیز ان میں داخل کر دی ہے, صرف وہاں مداخلت کرے گی. یہ بڑا فطری نتیجہ ہے اس کا. اب اگر آپ قرآن مجید کو ابتدا سمجھ کے اس کا مطالعہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ اس حیرت انگیز صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہے گا نماز کا اہتمام کرو, تفصیلات نہیں بتائے گا. وہ یہ کہے گا کہ حج میں یہ مسئلے پیدا ہو گئے ہیں, لیکن بحثیت مجموعی حج کے مناسک پر کوئی گفتگو نہیں کرے گا. وہ زکوٰۃ کے معاملے میں جگہ جگہ تاکید کرے گا لیکن اس کی تفصیلات نہیں بتائے گا. تو آپ اگر اس کو پہلی کتاب سمجھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ آج پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بتانا شروع کیا ہے کہ یہ میرا دین ہے, اس میں تمہیں یہ احکام دیے گئے ہیں, ان پر تم نے عمل پیرا ہونا ہے, تو نوعیت بالکل اور ہوگی. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اور اس حقیقت سے واقف ہیں کہ قرآن مجید ایک خاص پس منظر میں کھڑا ہے, اس میں پہلے سے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں اور صدیوں سے دے رہے ہیں, اس میں کہیں کہیں غلطی ہو گئی ہے
کسی جگہ کوئی بدعت انہوں نے داخل کر دی ہے اور اب قرآن مجید صرف اس کی اصلاح کر رہا ہے یا اس عمل کو جاری رکھنے کی تاکید کر رہا ہے. جس طرح کہ اب ہمارا ایک عالم گفتگو کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ لوگوں نماز کا اہتمام کرو. یہ ضروری نہیں کہ ہر موقع کے اوپر وہ نماز کی تفصیلات بیان کریں. کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کا جواب دے دیتا ہے. اگر کسی جگہ کوئی غلطی ہے تو اس کے بارے میں متنبع کر دیتا ہے. تو قرآن مجید کو جب اس پس منظر میں دیکھا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید میں ان احکام کو اس اجمال کے ساتھ، اس اختصار کے ساتھ دینے کی وجہ کیا ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو دیکھیے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے. چنانچہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے موجودہ زمانے میں یہ کیا کہ قرآن مجید کو موضوع بنا کر یہ جاننے کی کوشش کی کہ نماز کیسے پڑھی جائے، قرآن مجید کو ماخذ بنا کر یہ جاننے کی کوشش کی کہ زکوٰۃ کیسے دی جائے، روزہ کیسے رکھا جائے. اور پھر جب قرآن مجید نے ان کی رہنمائی کرنے سے انکار کر دیا اور انکار کرنا ہی چاہیے تھا تو اتنا انتشار پیدا ہوا اور ایسی ایسی آراء سامنے آئی کہ مسلمانوں کے مجموعی عمل نے ان کی کم و بیش تردید کر کے ان کو اٹھا کر پھینک دیا. وہ جگہ نہیں پا سکی لیکن لوگوں کے سامنے کچھ سوالات پیدا کر کے ختم ہو گئی. تو قرآن مجید کا یہ جو دوسرا پہلو ہے کہ ایک طرف وہ پیغمبر کے انذار کی سرگزشت ہے اور دوسری جانب خدا کی آخری کتاب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک لمبے عرصے تک انسانوں کو جو ہدایت دی ہے وہ اس ہدایت کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے. پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے جو آپ کے سامنے آ گیا ہے اور پہلی مرتبہ اللہ کی ہدایت نہیں ہے جو آپ کے سامنے آ گئی ہے. چنانچہ قانون میں بھی، ضابطے میں بھی، حکمت کی بحثوں میں بھی جگہ جگہ وہ تورات کا حوالہ دے دے گی، وہ انجیل کا حوالہ دے دے گی، وہ آپ کو قدیم انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ سے بیان کر کے اشارہ کر دے گی. اور اگر آپ اس کے پس منظر سے پوری طرح واقف نہیں ہیں تو یہ خیال کریں گے کہ بات کی تفصیل نہیں ہوئی، درحال کہ اس کے نزدیک بالکل مفصل ہوتی. قرآن مجید کے اس موضوع کو اور پھر اس کے بعد اس کی اس تاریخی حیثیت کو اگر آپ سامنے رکھیں تو پھر اس کے بعد ہم اس مقام پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب یہ کتاب جس طریقے سے ہم کو ملی ہے اس کی کیا تاریخ بنتی ہے. قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وقتاً فوقتاً نازل ہوتی رہی اور چونکہ ایک پیغمبر کے انذار کی سرگزشت ہے اس لیے ظاہر ہے کہ جب نازل ہوئی ہے تو اس موقع کے اوپر حالات کے لحاظ سے، مخاطبین کے لحاظ سے مختلف خطبات نازل کیے گئے ہیں. قرآن مجید کی ساری صورتوں کی نوعیت کم و بیش یہی ہے، اسی طریقے سے وہ نازل ہوئی ہے. اور یہ بات معلوم ہو جاتی ہے تاریخی روایات سے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ اس کو بہت اہتمام سے لکھواتے تھے بلکہ یہ بات بھی بتا دیتے تھے کہ اب اس کی آخری ترتیب کے لحاظ سے اس کو کس جگہ رکھنا ہے، قرآن کا یہ حصہ کہاں ہوگا، یہ سورہ کہاں ہوگی. یہ کام ایک تدریج کے ساتھ حضور کی زندگی میں ہوتا رہا. آخری سال میں جب قرآن مجید پایہ تکمیل کو پہنچ گیا اور اس کو ایک نئی ترتیب دے دی گئی. یہ ترتیب وہ نہیں ہے جس پر قرآن نازل ہوا تھا، ایک نئی ترتیب اس کو دے دی گئی. جب یہ نئی ترتیب قرآن مجید کو دی گئی تو یہ بتایا جاتا ہے کہ جبریل امین 2 مرتبہ رمضان میں آئے اور انہوں نے پورا قرآن مجید اس طرح پڑھا کہ ایک مرتبہ سارا کا سارا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس ترتیب سے جیسے کہ وہ ہمارے پاس ہے پڑھا اور حضور نے اس کو سنا، اور دوسری مرتبہ حضور نے وہ سارا کا سارا قرآن پڑھا اسی ترتیب کے ساتھ اور جبریل امین نے اس کو سنا. اس بات کا پورا اہتمام کر لیا گیا کہ اس میں کوئی کسی قسم کا رکھنا باقی نہ رہ جائے. یہ پوری طرح ترتیب پا گیا، تحریری صورت میں بھی لکھوا کر رکھ لیا گیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے.